السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، انہیں یہ بات سننا اچھی تو نہیں لگتی، لیکن کوئی بھی پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے جانشین جو ہیں ان کا انتخاب کر کے رکھتی ہے، یعنی کہ جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں کل کسی وجہ سے اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں، وہ جیل چلے جاتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور فطری عمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ جہان فانی سے چلے جاتے ہیں، تو کون وڈ لک آفٹر دا پارٹی آفٹر ورڈز؟ یہ بالکل ہی سیاسی، جمہوری اور طریقہ کار ہے کسی بھی پارٹی کو چلانے کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جب بھی جانشین کی بات کریں تو سوال یہی پہلا ہوتا ہے کہ کون جانشین ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو جملہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ عمران خان کے بغیر پارٹی کچھ نہیں ہے۔ خیر، جانشین کون ہے اور عمران خان نے جس کا اعلان کیا ہے، آج ہم سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے اس ٹیم سے متعلق جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بناؤں گا، اور وہ ٹیم جو ہے مذاکراتی ٹیم ہوگی، جو چاہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپریزنٹیشن کرے اور جا کے بات کرے وفاق سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، تاکہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ تو وہ ٹیم جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اراکین کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ اراکین کون ہیں یہ بھی آپ سے بات کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جانشین۔ چہ میں گویاں تھیں کہ فلاں ہو سکتا ہے جانشین، فلاں ہو سکتا ہے خان صاحب کے بعد لک آفٹر کرے گا، لیکن پہلی بات جو میں ریپیٹ کروں گا وہ یہ کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی ایگزسٹنس کی وجہ سے پارٹی کی ایگزسٹنس ہے۔ اگر اس بات میں صداقت ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی صحیح سیاسی پارٹی نہیں بنی، کیونکہ سیاسی پارٹی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب جو ان کا سمبولک فگر ہوتا ہے اگر وہ غیر موجود بھی ہو تو وہ پارٹی اپنے پورے زور و شور کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ یہ کنڈیشن ہے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ وفاق کی بھی علامت ہے اور اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایز اے پارٹی ہے، نہ کہ ایز این انڈیویجول ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت انڈیویجولسٹک ہو کے بہت سمبولک فگرز کھڑے کر لیتے ہیں، اور ہماری تمام سیاست، پارٹی کی سیاست، ٹکٹ دینے کی سیاست، ایون کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کا جو مزاج ہے ٹکٹ دینے کا، وہ بھی انڈیویجول اور فگر اور سمبولک فگر کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہر حلقے میں ہر ووٹ دینے والا یہ سوچے کہ میرے حلقے میں کون سا فرد جو ہے جو کون سا جو الیکشن لڑ رہا ہے وہ مقابلتاً دوسرے سے بہتر ہے، پھر وہ کسی بھی پارٹی کا ہو آپ اسے ووٹ دیں گے۔ بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دس ہیئر۔ یہاں پہ کیا ہے کہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، یا آپ عمران خان صاحب کے منہ کو ووٹ دے رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے ووٹ کو دے رہے ہیں، یا بھٹو کے نام کو ووٹ دے رہے ہیں، یا پھر آپ مولانا کے نام کو ووٹ دے رہے ہیں، یا پھر آپ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ لیکن خیر، لیٹس گیٹ بیک۔ پاکستان تحریک انصاف میں آج عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر میں نااہل ہو جاتا ہوں آنے والے دنوں میں، جس کے امکان کا اظہار بھی خان صاحب نے کیا ہے، اور بہت سے تجزیہ کار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یا پارٹی بین ہو یا عمران خان کو نااہل کیا جائے، تو پارٹی بین ہونے کے چانسز نسبتاً کم ہیں، لیکن عمران خان کو نااہل کرنے کی پاسبلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، شاید نہ ہو، لیکن ان کیس عمران خان نے کہا کہ اگر میں نااہل ہوا تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہی ول لک آفٹر دا پارٹی، وہ میرے بعد پارٹی کے ہیڈ ہوں گے، پارٹی کے چیئرمین ہوں گے، پارٹی کو لے کے چلیں گے، اور بنیادی طور پہ شاہ محمود قریشی کے کاندھوں پہ یہ ساری ذمہ داری جائے گی۔ اور ان کیس میں نااہل نہیں ہوتا، عمران خان نے کہا، اور میں جیل چلا جاتا ہوں، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کریں گے اور پارٹی کو لے کے چلیں گے جب تک میں جیل سے واپس نہیں آتا۔ تو دو صورتیں ہیں، ایک ہے نااہلی کی صورت میں اور ایک ہے جیل جانے کی صورت میں۔ نااہلی کی صورت میں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو نام آیا ہے، یہ بہت سے حلقوں میں یہ نام پہلے بھی آتا رہا کہ who could be a better option than شاہ محمود قریشی صاحب۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے استعفے کا، ان کے ساتھ انہیں سی گریڈ جیل میں رکھنے کا یا بارک میں رکھنے کا ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بڑی نپی تلی گیم کھیل رہے ہیں، اور ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں تاکہ وہ ایگزسٹ کریں ان کیس خان صاحب نہیں کوپ اپ کر پاتے سچویشن سے اور نااہل قرار دیے جاتے ہیں۔ تو خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، اب یہاں سے ایک بات لنکڈ ہے، اور وہ لنکڈ یہ ہے کہ شروع سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب
پرو ویسٹرن یا پرو امریکن سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا سٹانس پی ٹی آئی کا یا کسی کا بھی جو اینٹائی امریکن ہوتا یا امریکہ سے پاکستان کو دور لے جانے والا ہوتا، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہمیشہ اپنی بے دلی کا اس کا اظہار کرتے تھے، اور جب امریکہ کے ساتھ تعلقات ہلکے سے اونچے نیچے ہوئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کا اظہار ایک بار پھر کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سنبھالتے ہیں ان کیس، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پرو امریکن پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہی ہمیں نظر آئے گا، اور وہ اسی کو ٹو کریں گے اور لے کے آگے جائیں گے۔ اور پرو امریکن سٹانس کا مطلب یہ ہے کہ پرو پاکستان تو سٹانس ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ انفلوئنسڈ انڈر امریکن آئیڈیالوجی یا امریکن پلان ہوگا۔ دیٹس بین سیڈ ان کپل آف گروپس، چند حلقوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مذاکراتی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی بنا لی گئی ہے، اور مذاکراتی ٹیم میں 7 لوگوں کے نام عمران خان نے تجویز کر دیے ہیں۔ تجویز کر دیا کا مطلب کہ یہی ہوں گے جو بات کریں گے تمام سٹیک ہولڈر سے، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ ان میں 7 ناموں میں سے ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک صاحب اس ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر بھی اس کا حصہ ہیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسد عمر ول پلے ہز رول in combining PTI and the rest of the party۔ اور اسد عمر صاحب کے ساتھ حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سندھ کے صدر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں سندھ کی، اور بڑے دھڑلے سے وہ بات کرتے ہیں، نقطہ نظر پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، اسد عمر اور حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور مراد سعید صاحب کے بارے میں عمران خان نے یہ بیان ہی دیا ہے حال میں کہ مراد سعید صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بہت تابناک ہے، اور مستقبل بہت زبردست ہے، اور وہ آنے والے وقت کے ایک عظیم لیڈروں میں سے شامل ہوں گے، یعنی وہ بنیں گے۔ دیٹس بین سیڈ بائی عمران خان صاحب اباؤٹ مراد سعید صاحب، تو وہ بھی ٹیم کا حصہ، اور حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے فائنینشیل ایشوز جو وفاقی حکومت کے تھے پی ٹی آئی کے دور میں وہ دیکھے، بجٹ پیش کیا، اور حماد اظہر جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ اور جو 7ویں ممبر ہیں وہ ہیں محترم اون عباس بپی صاحب۔ اب اون عباس بپی صاحب کون ہیں؟ اون عباس صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پہ سینیٹر ہیں پنجاب کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی جنرل سیٹ کے اوپر انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور یہ سینیٹر بنے۔ پی ٹی آئی پنجاب جو صدرن چیپٹر ہے، صدرن پنجاب کا چیپٹر ہے، اس کے یہ صدر بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عباس بپی صاحب ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی تھے ای کامرس کے معاملات میں، یعنی کہ ہی واز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر فار ای کامرس میٹرز، جو بھی ای کامرس اور اس حوالے سے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بپی صاحب جب ای کامرس کے معاون خصوصی تھے تو ان سے جو پہلے تھے وہ کون تھے عمران خان صاحب کے معاون خصوصی؟ وہ تھے خسرو بختیار صاحب۔ وہ خسرو بختیار صاحب جو ہیں انہوں نے کل ہی جو ہے وہ مستعفی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف تھے، تو خسرو بختیار کو ایکچولی انہوں نے سکسیڈ کیا اور یہ بنے معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان آن ای کامرس میٹرز۔ عباس بپی صاحب جو ہیں یہ بھی 7 رکنی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ اب یہ مذاکراتی ٹیم کیا کرے گی؟ سب سے پہلے تو اپوائنٹمنٹ فٹ کرے گی، کیونکہ ادھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے ہم این آر او نہیں دینے والے، مطلب وہ ریباؤنڈ بیک رادر۔ یہ ریباؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ یہ این آر او کا لفظ ریباؤنڈ کیوں ہونے لگ گیا ہے؟ کیونکہ ادھر سے اب آواز یہ آ رہی ہے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، یہ کہہ رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکراتی ٹیم سے اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم مذاکرات کریں، تو اب این آر او اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر کے آپ کی کوتاہی اور غلطی جو 9 مئی کو ہوئی اس کو ہم معاف کر دیں یا اس میں آپ کو جو ہے کوئی سافٹ کارنر یا کشن دے دیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ اس وقت وفاق کی حکومت کی منسٹر بھی ہیں اطلاعات کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم مذاکراتی ٹیم کا جو پہلی ذمہ داری ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں جو سارے منجھے ہوئے کھلاڑی عمران خان صاحب نے چنے ہیں وہ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹس فٹ کریں گے۔ اپوائنٹمنٹس لینے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس پارٹی کے کس لیڈر سے رجوع کرنا ہے۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں فلاں سے رجوع کرنا ہے، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو۔
اور ان کے تھرو پھر آگے چلنا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو رکن ہیں اس کمیٹی کے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے فلاں صاحب سے رابطہ کریں گے اور اپوائنٹمنٹ لیں گے. تو پہلا ہوگا اس 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی کا جو پہلا ٹاسک ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹس لینا، کیونکہ اپوائنٹمنٹ ملے گی تو بات آگے چلے گی. دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپوائنٹمنٹ دیتی ہے یا نہیں. ویسے پی ایم ایل این کے پاس یہ موقع ہے کہ سب سے پہلے انہیں ہی اپوائنٹمنٹ دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس 7 رکنی مذاکراتی ٹیم کو کہ دیر آئے درست آئے. اب پی ٹی آئی مذاکرات کے ٹیبل پہ تو آئی ہے تو انہیں یہ پہل کرنی چاہیے. لیکن کیا پی ایم ایل این اس سیاسی بالیدگی تک پہنچ چکی ہے؟ یہ وہ ابھی اظہار کر دیں گے 1-2 دنوں میں. سو اپوائنٹمنٹس کے بعد جو گفتگو چلے گی وہ چلے گی کہ ایجنڈا گفتگو کا کیا ہوگا اور اس ایجنڈے میں کیا لین دین ہوگی، کتنی چیزوں پہ پاکستان تحریک انصاف از ریڈی ٹو کمپرومائز اور کتنی چیزوں پہ دے آر ناٹ. سو وہ جو کہتے ہیں نا لین دین کے سٹینڈرڈز ہیں وہ فائنلائز پھر ہوں گے میٹنگز میں اور پھر آگے بات چلے گی. سو پہلا پوائنٹ ہے اپوائنٹمنٹس. اس 7 رکنی مذاکراتی ٹیم سے کون کون ملنے کی خواہش رکھے گا یا ملنے کے لیے انہیں وقت دے گا، اور پھر کیا ایجنڈا گفتگو ہوگا، کس کے پاس کتنے ترب کے پتے ہیں جو وہ کھیلے گا اور کتنا کشن دے سکے گا دوسرے کو، کون کتنا کمپرومائز کس چیز پہ کرے گا. یہ پتہ لگے گا ہمیں آنے والے دنوں میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.